ناک صاف کر رہے ہیں, کھانے میں بھی پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں, پھر کھانے بھی ہائیجینک دیکھ رہے ہیں یار کوئی گندگی تو نہیں ہے کھانے میں. کس قدر ٹینشن والا کام. بھنگی کو آپ کہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے, صاف ستھرا ہو جا, بھنگی کہے گا یہ کانٹے دار راستہ ہے, اس پہ میں چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میری لائف کتنی اچھی, رات کو سوتا ہوں, مجھے کوئی گھن نہیں آتی گندگی سے, اگر وہیں بھی نکل جائے تو بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں. یہ تم لوگ کی ٹینشن ہے, واش روم میں جاؤ, پھر پانی بہاؤ, پھر صاف کرو, پھر ہاتھ کو صابن سے دھو, اور وغیرہ 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 وغیرہ, پھر ایگزاسٹ چلاؤ. تھوڑا ہم تو اس کے عادی ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن. اور امیون سسٹم بھی اتنا اچھا ہو گیا, بیمار بھی نہیں ہو رہے اب وہ. ایک حد تک جراثیم حملہ کرتے ہیں, اس کے بعد جراثیم بھی بیزار آ جاتے ہیں, بھائی تو ایسا ہی ٹھیک. جراثیم اس سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, تجھے کچھ نہیں ہوگا. تو ایسے بھنگی کا علاج کیا ہے؟ اس کو بولو بھائی تو ایک دفعہ ہمت کر کے نہا لے. نہیں نہائے نا, مائیں بچوں کو تھپڑ مار مار کے بچپن میں نہلاتی ہیں نا, ہم تو بہت پٹے ہیں اپنی والدہ سے. مجھے اپنا یاد ہے, میں گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا, بڑا یاد آتا ہے اپنا قصہ. میری والدہ مجھے بار بار بلا رہی تھی, میری عمر 6 سال ہوگی, 5 سال ہوگی. مجھے اپنے بچپن کی بہت پرانی باتیں یاد ہیں. لوگ حیران ہوتے ہیں, بولتے ہیں چھوڑ رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا. مجھے ایسی بچپن کی اپنی باتیں یاد ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں آپ حیران ہو گئے. آپ کیا بولو گے مفتی صاحب غلط بول رہے ہیں, اس لیے میں بہت زیادہ بچپن کی باتیں بتاتا بھی نہیں ہوں, لوگ یقین نہیں کریں گے. تو کہیں کھیل رہا تھا, جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, تو مجھے یاد ہے کہ والدہ مجھے بلا رہی ہے, نہا لے نہا لے نہا لے. میں نہانی, بچوں کو تو کہاں شوق ہوتا ہے. تو ایک آہنی ہاتھ آیا دروازے سے, پکڑ کے مجھے گھسیٹا, 2 تھپڑ لگائے. غسل خانے میں والدہ نے زبردستی نہلایا, میں چیخ رہا ہوں, رو رہا ہوں. مائیں اگر بچپن میں زبردستی تھپڑ مار مار کے نہ نہلائیں تو بڑے ہو کر نہانے کی عادت ہوگی. ابھی میں آیا ہوں, نہا کے آیا ہوں, حالانکہ ضرورت نہیں تھی, لیکن یہ کہ آدمی اچھا فیل کرتا ہے. شروع میں مار کے ذریعے یا ترغیب کے ذریعے ایک دفعہ سیدھے راستے پہ چلانا بولو پڑتا ہے, ایک دفعہ. تو بھنگی کو یقین نہیں آ رہا, اس کو تھپڑ لگا کے نہلاؤ, سروس اسٹیشن لے کے جاؤ پہلی دفعہ, ڈیٹول سے تیزاب سے نہلواؤ اس کو, ٹھیک ہے نا, اس کی سروس کرواؤ. پھر اس کو سفید کپڑے پہناؤ, عود کی خوشبو لگاؤ, معطر کر دو. پھر کسی اچھی جگہ پہ لے جا کے بٹھاؤ. 2-3 دن تو وہ بہت ٹینشن میں آئے گا. اس کے بعد کہے گا یار اس زندگی میں ایسا لطف ہے, ایسا لطف ہے کہ یہ کانٹے مجھے ان پھولوں سے زیادہ محبوب. بالکل 100% یہی نقشہ قرآن نے کھینچا ہے. آپ اس کو ایک مثال سمجھ رہے ہو. دیکھو گندگی 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک ظاہری گندگی, ایک عمل کی گندگی. جھوٹ عمل کی گندگی ہے, بد نظری, اپنی بیوی کے علاوہ عورتوں کو جھانکنا, یہ آنکھوں کی گندگی ہے. حرام کمانا, یہ عمل کی گندگی ہے, یہ بھی بدبودار عمل ہیں. جس نے پیدا کیا اس کو بھول جانا, یہ بے وفائی بھی ایک گندگی ہے. جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا. اسلام ان گندگیوں سے آپ کو کیا کر دیتا ہے, پاک صاف. کلو من الطیبات, اسلام کہتا ہے کھاؤ بھی پاکیزہ, کتے بلی مت کھاؤ, سور مت کھاؤ, کھاؤ بھی پاکیزہ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا, عمل بھی پاکیزہ ہو, لباس بھی پاکیزہ, جسم بھی پاکیزہ, خوراک بھی بولو پاکیزہ, عمل بھی پاکیزہ. اس طہارت اور پاکیزگی کا نام کیا ہے؟ بس بیان ختم کر رہا ہوں میں ابھی نا, سمیٹ رہا ہوں. اس عمل کی پاکیزگی, جسم کی پاکیزگی, دانتوں کی پاکیزگی. نبی کتنی زیادہ مسواک کرتے تھے, دانت صاف رکھے. اسلام نام ہی کس کا ہے, صفائی. عمل بھی صاف کر دو, نیٹ کلین. ماں باپ کے ساتھ وفا کرنا یہ صفائی ہے. ماں باپ کو بڑھاپے میں بھول جانا, زبان چلانا, یہ گندا ناپاک عمل ہے. سمجھتے ہو؟ دھوکہ دینا, لوگ دھوکہ دے رہے ہیں نا. اسٹیٹ ایجنٹ کو دیکھو, وہ بیانہ بھی لے لیتا ہے, پھر اس کو کہیں دوسرا پلاٹ, دوسرا کسٹمر نظر آئے نا, زیادہ قیمت دے رہا ہے, پہلے والے کو ٹوپی کرا دیتا ہے. آپ بتاؤ اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا اس پہ؟ یقیناً کرتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے میں گندا ہوں, کیونکہ کوئی دوسرا اس کے ساتھ یہ عمل کرتا, یہ اس کو دھوکے باز فراڈی کہتا, 10 گالیاں دیتا, لیکن یہ دوسروں کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے, گندا ہو جاتا. زبان کا پکا ہونا انسان کے صاف ہونے کی دلیل.